انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اس مرکز کا، اس مسجد کے محتمم صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا کہ آج آپ نے مجھے یہاں اس روحانی محفل میں دعوت دی ہے۔ بہت سارے چہرے کچھ شناسا ہیں، کچھ نئے ساتھی بھی ہیں، ملاقات کا ایک موقع مل گیا۔ آج کی محفل انتہائی عقیدت والی، انتہائی اعلیٰ اسلوب والی ہے، اور علماء یہاں بیان کر رہے تھے یہ انہی کا میدان ہے۔ ہم تو زندہ باد مردہ باد کرنے والے سیاسی لوگ ہیں، ہمیں یہ دین کی باریکیاں سمجھ نہیں آتی۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہم سب کے لیے، ساری کائنات کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ساری دنیا میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ قومیں اپنے دن مناتی ہیں، افراد اپنے دن مناتے ہیں، اور امت جو ہے وہ بھی اپنا ایک دن مناتی ہے۔ یقیناً ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مباحث ہمارے وہ ہیں، اس پہ ہمیں سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مباحثہ ضرورت والا بھی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ معاملہ اللہ نے طے کر دیا، قرآن کریم میں طے کر دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے، اعوذ باللہ، ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نے طے کر دی اس پہ کیوں مباحثہ؟ اس پہ خرابیاں ہونے کا امکان پیدا ہوا تو ہمارے ملک کے اندر اس وقت کی حکومت نے دنیا کا بہترین جو مباحثہ تھا وہ کروایا۔ قومی اسمبلی کا پورا ایوان جو تھا وہ عدالت بنا، وہاں پہ مباحثہ ہوا، اور اس مباحثے کے نتیجے میں پاکستان کے تمام علماء جو بڑے بڑے اس وقت کے گرامی علماء تھے وہ بھی اس ایوان کے اندر موجود تھے، دوسری طرف والے بھی موجود تھے، اور یہ طے ہو گیا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتا وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان نہیں لکھ سکتا۔ سو ایک کام جو اللہ کے دنیا پہ اس کے بندوں نے، ایک حکومت وقت نے، اور وہ بھی کسی ایک شخص نے نہیں، کسی حاکم نے نہیں، کسی جج نے نہیں، ساری قوم کے نمائندوں نے بالاتفاق طے کر دیا۔ اب اس پہ کسی اور سند کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نبی ہمارے سچے؟ یقیناً کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اللہ ہمارا سچا، کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ کتاب ہماری سچی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سنت رسول مصطفیٰ سچی ہمارے پاس موجود ہے، اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، اور ہم دنیا کے سامنے کیا ہے؟ اپنے گھر بیٹھ کے کرتے رہو باتیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے عمل والے ہیں، ہمارے پاس سچائی کا علم ہے، ہم دنیا میں حاکم تھے، کرتے رہو باتیں، کیا اثر پڑے گا دنیا پہ؟ ہماری باتیں، ہماری تقریریں، ہمارے مباحث، ہمارے کتب، ہمارے سب کچھ یہ کس کام کے؟ دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ تشکیل کر پائے ہو، بتا سکو کہ اس جیسا معاشرہ بنانا ہے؟ آج عہد حاضر میں ماضی کی باتیں نہیں کر رہا،
آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ناروے جیسا ملک بنانا، ہم نے برطانیہ جیسا ملک بنانا ہے، ہم نے جاپان جیسی سہولتیں دینی ہیں، ہم نے امریکہ جیسا علم حاصل کرنا ہے. ہمیں دنیا کے ان قوموں کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ ایسا بننا ہے. کوئی ایک مسلمان ملک ایسا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اے دیگر مذاہب کے ماننے والوں، یہ ہے ہمارے پاس اس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رستہ، اور اس پہ چلتے ہوئے یہ ایک معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہے، ایسا معاشرہ ہم تشکیل دینا چاہتے ہیں. یہاں بیٹھے میں باتیں کروں گا، باقی لوگ کریں گے، ساری دنیا میں ہم گفتگو کرتے ہیں، واہ واہ بھی ہوتی ہے، گفتگویں بھی ہوتی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ چلو اگلے جہان میں اس کا کوئی ثواب ملے گا، اللہ کرے مل جائے. اس جہان میں شان سے جینا ہے، صرف اگلے جہان میں شان سے نہیں جانا. یقیناً دنیا میں اگلے جہان، یہ عارضی دنیا ہے، اگلے جہان میں جانے کی تیاری ہے، اسی کے لیے مذہب ہے، اگلے جہان کا سبب ہے، اس کی تیاری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جہان جھوٹا ہے، یہ بھی اتنا ہی سچا ہے، اس میں بھی شان سے جینا ہے. دنیا کی قوموں میں ہم نے سر اٹھا کے شان والا تب بننا ہے، اپنے نبی کی عظمت کو تب بڑھانا ہے جب دنیا کی قوموں میں لیڈ کر رہے ہیں. آج دنیا ہمیں بے ایمان سمجھ رہی ہے، جھوٹا کہہ رہی ہے. آج ہم لوگوں کے دیے ہوئے علم پڑھ رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے اسلحے استعمال کر رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے جہاز چلا رہے ہیں، ان کی دی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے اسلاف پڑھے اعلیٰ تھے. پھر اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ بات جو آج یہاں بیٹھے ہم کر رہے ہیں، یا باقی ساری دنیا میں ہم اس دن کے حوالے سے کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب کو بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے؟ کیا ان کے اوپر بھی کوئی اثر آئے گا اس کا؟ آج دنیا میں یہ کمپیوٹر بنے، مشینیں بنی، سائنس بنی، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نیا ہجان پیدا ہونے لگا ہے. ہمیں اس کی ہوش بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا علوم پیدا ہو رہے ہیں. اگلے 2-4 سال تو بڑے ترقی یافتہ معاشروں میں ہیں، اگلے 2-4 سال کے اندر دنیا کی حیت بدل جانی ہے. یہ ساری گفتگویں، یہ سارے جو ہمارے مکالمے، یہ ختم ہو جانے ہیں، نئے علوم پیدا ہونے لگے ہیں، اور اس سے بہتری بھی ہو سکتی ہے، تفرقے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تباہی بھی لا سکتا ہے وہ علم، اور بنانے والے خود پریشان ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا قدغنیں لگانی ہیں. اور ہم خواب خرگوش میں ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اگلے جہان میں تو ہمارا حوض کوثر سے پانی مل ہی جائے گا نا. اللہ کرے یہی بات سچی ہو، سب کو مل جانا ہو. اللہ اور اللہ کے نبی نے تو صرف ایک رستہ بتایا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ جو یہ رستہ ہے، اس پہ جو سیدھا چلے گا، چلنے کے آداب یہ ہیں، جو اس رستے پہ چلے گا وہ سرخرو ہو جائے گا، جو نہیں چلے گا وہ برباد ہو جائے گا. ایک اچھائی کا رستہ ہے، ایک برائی کا رستہ ہے. برائی کے رستے پہ چل کے رحمت کی تو باتیں کی جا سکتی ہیں، دعائیں مانگی جانی چاہیے، ملتی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں، میں اپنے استاد کی بات نہ مانوں، میں اپنے شہر کے کوتوال کی بات نہ مانوں، تو وہ مجھے اس دنیا میں اپنے قرب کے، اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا. ہم اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کی نہیں مان رہے، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اگلی جہان میں بخش دے گا. اپنے اپنے دنیا، اپنے اپنے اندر جھانکیے. ہم کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ کیا ہے دعوت؟ تشکیل معاشرہ ہے. نظم دنیا میں مذہب قائم ہو گیا، کوئی ابہام نہیں ہے. ایک ہی طرح نماز ساری دنیا میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں جی، 6 تو نہیں نہ پڑھتے. فرض نمازیں تو 5 ہی ہیں نا. سارے جو ہمارے مسالک ہیں ساری دنیا میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، ایک ہی ہے نا طریقہ. ایک ہی مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا، ایک ہی جگہ حج کرنے جاتے ہیں نا، اس میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے، ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں نا. چیز کیا باقی رہ گئی؟
ہم نے معاشرہ تشکیل دینا ہے. تو یار اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کرتے ہو, اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو, اپنے ہمسائے کے ساتھ انصاف کرتے ہو, اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو. نہیں کرتے ہو تو پھر کیوں کیا پڑھ رہے ہو, کیا عبادتیں کر رہے ہو؟ جو عبادتیں ہمارے اسلوب درست نہیں کر رہی اپنے اندر جھانکیے. نماز انسان کو بدل دیتی ہے, جو نہیں بدل رہی وہ کیا ہے؟ اس میں نماز کا نہیں ہے, میرا قصور ہے. عبادت جو میرے اندر سے غلاظت نہیں نکال رہی وہ کیا ہے؟ عبادت تو درست ہے. میں کتاب پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, عربی جانتا ہوں, اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں, تفسیر پڑھتا ہوں, علماء سے سیکھتا ہوں, سب کچھ ہے, عمل نہیں ہے. تو کیا کہوں؟ قرآن سچا ہے, اللہ سچا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تو پھر بتاؤ تو صحیح نا یار, کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو رحمت ہو جائے گی. اللہ کرے ہو جائے. رحمت ہونے کے بھی رحمت والے نے طریقے بتائے, انہی پہ چل کے رحمت ہونی ہے. بدکاروں اور بدبختوں کو کسی کی دعاؤں سے جنت نہیں مل جانی. وہ بخشنے والا ہے, وہ سارے جہان کو بخش سکتا ہے. اللہ کے نبی چاہتے نا, میرا یہ ایمان ہے, آپ چاہتے, دعا مانگتے کہ یا اللہ یہ احد کا پہاڑ ان کفار پہ گرا دے, وہ پہاڑ گر جاتا, وہ ختم ہو جاتا. آپ فرماتے کہ ساری دنیا میں لوگ انسان نیک ہو جائیں, اللہ سے دعا مانگتے, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے. آپ نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی. جنگیں لڑی تو پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک لگی تو تکلیف ہوئی, زخم لگے, دندان شہید ہوئے, زہر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زہر کے اثرات آئے. انہی اثرات سے آپ کا وصال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی وجہ سے ہوا. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تو سارا فطرت کے مطابق تھا, یہ تو نہیں ہوا. یہاں ہم بڑے بڑے کرامتیں بیان کرتے ہیں, فلاں بندے کو زہر دیا گیا, فلاں کو یہ ہوا, فلاں صاحب نے اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا, تو اس کے اندر سے وہ ساری غلاظتیں ختم ہو گئی. وہ بھائی ایسا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے پاس کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے وہ رستہ دیا تھا, وہ طریقہ دیا تھا جو اس دن سے لے کے قیامت تک چلنا ہے, قیامت تک وہی رستہ, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اور وہ رستہ یہ ہے کہ آؤ عمل کا رستہ اختیار کریں. دنیا میں بھیک منگوں کو عزتیں نہیں ملا کرتی, ہم بھیک منگے ہیں. حکومتیں ہماری چلتی ہیں, جا کے دنیا سے پیسے مانگتی ہیں, علم مانگتی ہیں, امداد مانگتی ہیں, اور ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے بڑے ترم خان ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم تو کشمیر بھی فتح کریں گے, ہم فلسطین بھی فتح کریں گے. روز بیٹھے کڑ رہے ہوتے, آپ بھی, میں بھی, ہم سارے, کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. طاقتور قومیں کمزوروں کے ساتھ یہی کرتی ہیں. ہم صرف بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کو برباد کر دے, ان کو ہدایت دے دے, اور ہمیں پہلے ہدایت دے کہ ہم وہ رستہ کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں جو علم کا ہے, جو ہمارے اسلاف کا ہے, جو دنیا میں شان سے جینے کا ہے. آئیے اس بات پہ غور کریں. ہمارے اسلاف کا یہ رستہ تھا, اس کو بھلا بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اتباع, آپ کو سب سے بڑا سلام, آپ کو سب سے بڑی جو ہدیہ آپ پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پیغام آپ نے دیا دنیا کے سامنے ویسے مسلمان بنو, ویسا معاشرہ تشکیل کرو. اللہ کے نبی خوش ہوں گے, ان کے لیے مدح بھی ہو جائے گی, ان کو سلام بھی ہو جائیں گے, سارے جہان میں خوش بھی ہو جائیں گے, اور وہ آپ کے لیے باعث رحمت تو ہیں ہی. وہ رستہ اختیار نہیں کرو گے, دنیا میں اس سے اور بڑی ذلتیں آپ کا مقدر. اللہ ہمیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.